بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حاضرین جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں مت کھڑو، وہاں کھڑو، ادھر جاؤ، یہاں نہیں کھڑنا، نہیں بولنا. جمعہ کا خطبے سے پہلے سب ٹھیک. جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو گیا تو فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے جمعہ کا خطبہ سنتے. اس لیے اس کا خیال کیجیے کوئی آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ سابق کتابوں میں ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں. قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن نازل ہوگا، وہ اللہ کا آخری پیغام ہوگا. ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس کی باتوں میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. شک ایک بات کا یہ ہے، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. کہا نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا شک یہ ہے، یہ جو باتیں بتائے ہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہے معلوم نہیں، غلط ہیں کہ صحیح ہے معلوم نہیں. لا ریب فیہ، قرآن کی باتوں پر مکمل ایمان رکھو، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، کوئی بات اس کی کبھی غلط نہیں ہوگی. ھدی للمتقین، اس کتاب سے کون فائدہ اٹھائیں گے؟ جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں، ان کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا. دو باتیں ہوئی. ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو فراموش کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن نبی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، قرآن کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے. قرآن نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. تینوں چیزیں نہیں. بہت سارے لوگوں میں
تینوں چیزیں نہیں ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں قرآن سے کیا بھی تعلق نہیں. نماز پڑھتے، نفل پڑھتے، سنت پڑھتے، سب ہے، قرآن پڑھتے بس رمضان میں پڑھتے. ایک بات تو اللہ کے رسول شکایت کریں گے، فریاد کریں گے اللہ سے، اللہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا اللہ، تو لہٰذا ان کو کیسا فائدہ ہوگا؟ ہدی للمتقین، متقیوں کو نا جو تقوی کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. ایک آیت پڑھ کے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. لہذا قرآن لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی قرآن نازل ہوا، جیسا کہ بہت ساری صورتوں میں ہوا. اور اسی طرح عمل کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے عمل کے بغیر کسی بھی کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جن چیزوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، ان پر ان کا پورا یقین ہے. پہلی بات، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں دیکھے، ایمان ہے نا اللہ نیک لوگوں کو جنت دے گا، پھر جنتی بننے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ یقین ہے نا کہ جہنم ہے. جتنے لوگ نافرمان، بے نمازی، جھوٹے، غدار، ظالم، ان سب کے لیے جہنم ہے. پھر جہنم سے ڈرتے کیوں نہیں؟ برائیوں کو کہیں نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتے، خیانت کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ یؤمنون بالغیب، ان کا پورا یقین اللہ ہے، پل صراط ہوگا، غیب کی بہت ساری باتیں، سب پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے. اللہ نے کتابیں نازل کی، ان پر بھی ان کا یقین ہے. کتابوں کو دیکھا ہم نے، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر یقین. رسولوں کو ہم نے دیکھا، یقین ہے، لیکن دیکھے آنکھ سے، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ ایمان لانا. فرق ہے نا اس میں بھی، اس میں اس کا خیال کرنا چاہیے. فرمایا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. بہت بڑی بات. ہم 5-6 مہینے تک مسجدوں سے محروم رہے، کتنا رونا آیا ہوگا، افسوس ہوا. اللہ کے نیک بندوں کو بہت رونا آیا ہوگا، یا اللہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں نا اللہ، تو نے ہم کو مسجد سے نکال دیا، مسجدوں کے دروازے بند کر دیا نا اللہ. کتنے لوگوں کو رونا آیا ہوگا، کتنے لوگوں سے اللہ سے معافی چاہیے ہوگی. گھر میں چھوٹی موٹی نماز پڑھے ہوں گے، اگر کوئی صورتیں یاد ہیں وہ بھی یاد نہیں تو صاحب بیوی ایک طرف، بچہ ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، کچھ نماز پڑھ لیتے ہوں گے. مسجد کا سکون کہاں سے ملے گا؟ مسجد میں پڑھنے والوں کا ثواب 27 درجہ زیادہ ہے. ہر ایک قدم جو مسجد کی طرف آتا ہے اس کے لیے ایک ثواب لکھا جاتا ہے. ہر ایک قدم جو مسجد کی طرف سے آتا ہے یہ گناہ معاف کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جی، ہم کتنے بڑے بدقسمت تھے کہ اللہ نے ہم سے مسجدیں چھین لی ایک عرصے کے لیے. اللہ کا قانون ہے، پھر بھی اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم کو سکون دے گا. مسجدوں کے اندر ہر طرح کے انتظامات کرے گا. مسجدیں تمہارے دل کی آواز بھی بنیں گی، دل کا سکون بھی بنے گی. ہاں یہ اللہ کا قانون ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اتنے دن جو ہم مسجد سے، جمعے سے محروم رہے، اس کو سوچ سوچ کے زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کرنے کی فکر کریں. تو نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادی باتیں، اہم باتیں، ضروری باتیں، سب ضروری ہیں، بہت اہم، بہت ضروری باتیں 5 ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بنی الاسلام علی 5. ایک تو اہم بات مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا گواہی دینا، ماننا ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ان کے مقابلے میں کسی کا حکم ہو، کسی کی بات ہو، ہرگز نہیں مانیں۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے گناہ کے لیے کوئی حکم دے نہیں کرنا، دوسری باتوں میں مانو حکم جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی بات نہیں، مان سکتے ہیں، اگر نافرمانی اللہ کی نہیں مانیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہی عبادت، اللہ کے ایک ہونے کا اور اسی کے مستحق عبادت ہونے کا اقرار کرنا، گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایک بات یہ ہوئی۔ اب چار باتیں کون سی ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو درست طریقے سے قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ اکبر، کیسے عبادت ہے؟ امیروں پر، غریبوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، سب پر یہ عبادت اللہ نے فرض کی ہے۔ بیمار ہو تو اس پر بھی فرض کی ہے، بیمار ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے مکے کو جانے آنے کی، کوئی بات نہیں، حج معاف ہے، اگر کوئی سہولت نہیں ہے تمہارے لیے، پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، صحت مند رہو، تندرست رہو، بیمار رہو، اس پر ضروری ہے، سوائے عورتوں کی مجبوری کے۔ اتنی پسند عبادت، کتنے جلدی جلدی مسجد کو آ کے اللہ سے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ساری مدد ہم کو تجھی سے ملے گی۔ 5 مرتبہ جی فجر میں اقرار کر کے گئے نا اللہ سے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تجھ سے مدد مانگتے نا، پہلی مدد تو ہماری یہی ہے کہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتا دے اللہ۔ پھر ظہر آئی، ہر آدمی اپنی جگہ، فجر میں تو امام پڑھتے ہیں، پیچھے بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن ظہر میں، عصر میں، عشاء کی آخری 2 رکعت، مغرب کی آخری 1 رکعت میں ہر آدمی پڑھتا ہے، امام بھی پڑھتے ہیں، ہر آدمی پڑھتا ہے، سمجھے بغیر۔ سمجھیں گے تو وہ پوچھیں گے یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں نا اللہ، تو مجھے کسی کا محتاج نہ رکھ اللہ۔ یقیمون الصلاۃ، کتنی پیاری نماز ہے کہ اللہ نے اس کو بار بار فرض کیا، بار بار فرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے گھر کے پاس کوئی نہر بہتی ہو، اس میں اگر نہر بہتی ہو اور اس میں اگر کوئی آدمی 5 مرتبہ نہائے، اس کے بدن پر میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کا یہی نماز کی مثال ہے جی، 5 وقت جو تم نماز پڑھتے نا، جو کچھ گناہوں کا میل لگ جاتا، چھوٹے موٹے گناہ، کتنے گناہ ہو جاتے ہم سے جانے میں انجانے میں، ہر نماز پڑھے دھل گئے گناہ، ہر نماز پڑھے گناہ دھل گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ اکبر۔ لہذا نماز اتنی بڑی عبادت، اس کو ہم بھولیں، اس کو چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ کتنی ہی چیز ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، نماز نہیں چھوڑتے تھے کوئی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا، اس سے 2 خطبے پہلے میں اللہ کے رسول نے آخری وصیت کی، الصلاۃ، نماز پڑھو جی، نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نماز پڑھے لوگ؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اٹھاؤ، مسجد کو پہنچاؤ، پھر بے ہوش، پھر بے ہوش، پھر سے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کتنا، اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال نماز قائم، وقت ہو گیا جی، نماز کے لیے اذان دو۔ کیا سکون ملتا ہے جی نماز میں، راحت، ارحنا
ہم کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سب بھول گئے، بیوی بچے کاروبار کچھ بھی ہے سب بھول گئے، بازار سب بھول گئے، بس اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنی پیاری عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اذا حزبہ امر قام الی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا کرتے؟ نماز پڑھتے، نماز کی طرف دوڑتے۔ اللہ اکبر، سورج گرہن لگ گیا کیا؟ فوراً نماز کو دوڑتے۔ اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے پتہ نہیں، چاند گرہن لگا کیا؟ فوراً نماز کی پابندی۔ اللہ اکبر، کیا نماز کی عبادت، سکون کے لیے، راحت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیسی عبادت ہے۔ اس عبادت سے محروم تھے ہم لوگ، اگرچہ کہ گھروں میں پڑھتے تھے، لیکن وہ جو میں نے کہا سکون، اطمینان، خوشی، وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ نماز پڑھے الحمدللہ، گھروں میں پڑھے، بے نمازی تو نہ گھر میں پڑھیں گے، نہ مسجد میں پڑھیں گے، نہ جنگل اور پہاڑ میں پڑھیں گے، وہ جہنم میں پڑھیں گے۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جمعے کے نمازی ہیں، وہ جا کے جہنم میں پڑھیں گے نماز، دنیا میں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، جو نماز پڑھا وہ مسلمان، اور جو نماز نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں۔ کتنی بڑی بات بتائی جی۔ نماز کی فضیلتیں، نماز کی برکتیں، نماز کے اثرات ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ ان کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، توبہ کرو، جو نمازیں چھوٹ گئیں اللہ سے معافی چاہو، نئے سرے سے مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان تو ہے نا، بے نمازی مسلمان نہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں پھر مسلمان بن جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ مصیبتیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، ہماری تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ختم کرے گا ہماری تکلیفوں کو۔ ویسے ہم کو بھی چاہیے کہ نماز کے لیے جو ہی اذان ہو مسجد کا رخ کریں۔ حکومت قانون بناتی ہے کہ صاحب مسجد اذان کے بعد کھولنا، نماز کے فوراً بعد سب لوگ چلے جانا، ہوتا ہے کیا؟ اچھے کے لیے قانون بناتی، عمل نہیں ہو سکتا۔ بسوں میں 24 آدمی رہنا، 70 آدمی 80 آدمی 100 آدمی لٹکتے ہو جاتے ہیں، کیا کرے گی؟ حکومت کرتی، لیکن عمل اس پر کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے، جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم کو ثواب ملے۔ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر، پریشانیوں کو دور کر، بے نمازی جو ہے اللہ ان کو نماز کی توفیق دے، توبے کی توفیق دے، پھر بھی ان کے اسلام کو اللہ تو زندہ کر دے۔ اللہ ان کی مصیبتوں کا، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ دنیا میں جہاں بھی ظالم اللہ ان کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم کر اللہ تو ہی رحم فرمانا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہارے بڑے دشمن دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، دو، ایک یہودی اور ایک جو اللہ کو نہیں ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جن کو مشرک کہتے ہیں، یہ ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ چھوٹے موٹے دشمن تو رہتے ہیں، گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، دشمنی رہتی، یہ تو دین کی بنیاد پر دشمنی کرنے والی دو قوم۔ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ باتیں ہوئی، وہ ہمارے لیے کسی قدر پریشان کن بھی ہے، اور دوسروں کے معاملے میں
وہ اپنے مسئلے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ہوا یہ جو خلیجی ممالک ہیں، ابوظہبی ہے، دبئی ہے، فلاں ہے، یہ 7 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو نارمل کر لیا۔ دشمنی تو پہلے بھی نہیں تھی دونوں میں، لیکن سفارت خانہ نہیں تھا، ایک دوسرے کے ملک کو نہیں جا سکتے، بالکل تعلقات نہیں تھے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے سمجھیے جون سے شروع ہوا کہ کب سے شروع ہوا، اندر بیٹھ کے اس کو یہودیوں نے کچھ ایسا پریشر ڈالا خلیجی ممالک کے حاکموں پر، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی بات کی، اور سمجھیے کہ سب اس کے علاوہ بحرین بھی مان لیا، اب مسقط عمان بھی ماننے جا رہا ہے۔ یہودی کچھ اچھے لوگ ہیں کیا؟ اتنی بڑی گواہی اللہ کی، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پھر عرب کے لوگوں کو، ان کو جزیرے والوں کو کیا پڑی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کے ریلیشن کو نارمل کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی ان کے پڑوس میں ایران ہے، یہ بھی پکا دشمن اہل سنت والجماعت کا، اور اس کے پاس بہت تیاری، میزائل بنا لیا، فلاں کر لیا، دھمکی بھی دیتے رہتا ہے، ہم جو ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ عراق کی لڑائی تو سب کو یاد ہوگی نا، سالوں چلی جی، 3 سال 7 سال چلی صدام حسین کے زمانے میں، کتنی بڑی لڑائی، سب ختم ہوا، آخر میں بہرحال عراق جیتا اور ان کو ذلیل کیا۔ اتنے بڑا دشمن ایک ایران ہے، اب ان کو یا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کے ساتھ نارمل رہنا، ان دونوں میں دیکھ کے انہوں نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے کر لیے، سفارت خانہ بھی کھلنے والا ہے۔ اس میں گزشتہ جمعے کو شیخ عبد الرحمن سدیس جو سعودی عرب کے خطیب بھی ہیں اور سب ان کو جانتے ہیں، سدیس سب جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں کہیں۔ یہ کہا کہ عقیدے میں کبھی کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، معاملات کے اندر کبھی فرق آتا ہے، کبھی دشمن رہتا ہے، کبھی دوست ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا تعلقات کیے؟ ایک تو یہ کہ صاحب اللہ کے رسول کی زرع وہ ایک یہودی کے پاس تھی، آپ ان سے گیہوں لیے تھے، ایک یہودی عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا، ایک یہودی لڑکے کو جا کر ان مرتے وقت اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے، اس کو لے کر دنیا کے لوگوں نے کہا کہ پکا منافق ہے امام، اور جھوٹا ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، فلاں ہے، یہ دنیا بھر کی چیزیں ان کے تعلق سے کہی گئی، حالانکہ ان کی تقریر میں کچھ ایسے نہیں تھا، لہٰذا ہم کو ایسے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو بالکل سعودیہ کی یہ تھی، برباد جو ہوگی اسرائیل سے گلف کو، وہ سعودی راستے سے ہوگی، دوسرا راستہ ان کے لیے بہت دور پڑے گا، اس کی اجازت سعودی نے دے دی، صرف پرواز کر سکتے ریاض کے راستے سے، اتنا ہوا، اس سے زیادہ نہیں۔ اعلان بھی کر دیا جب تک تم فلسطین کو نہیں مانو گے ہم تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کر لیں گے۔ یہ قطر نے بھی کہا، سعودیہ نے بھی کہا، فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، فلسطین کا مسئلہ حل کرو پھر تمہارا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک پکا دشمن ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا پکا دشمن، اس نے اندر سے سازش کر کے ان سب کو ڈرا کے دھمکا کے کہ صاحب ایران تم پر حملہ کرے گا، تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، میں بھی تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا، کوئی مدد کو نہیں آئیں گے، تم اتنے ہو، اور ایران تو اتنا بڑا ہے، اس کے پاس سب ہتھیار ہیں، ان کو دھمکی، ان کی دھمکی سے یہ لوگ عرب کے لوگ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے۔ اللہ کے نیک بندے سب سہولتیں نہیں تھیں۔ کسی زمانے میں شاہ فیصل نے کہا تھا دنیا کے سارے ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم نہیں کریں گے، سعودی عرب کبھی نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ لاکھوں آدمی گھر بار کے بغیر پڑے ہوئے ڈیروں میں، ان کا مسئلہ حل نہیں کرو گے، یہ سب مصیبتیں بلائیں ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا لمبا بیان ہے،
یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اخبار وغیرہ میں پڑھیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ سب یہودی کے دوست ہیں فلاں ہیں، ان کے دل کا حال وہ جانتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی پکے دشمن ہیں. قیامت کے قریب جب فتنہ آئے گا درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو مارو قتل کرو، اتنے بڑے دشمن. بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.